باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کا اسلام جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا۔ جو دل کو چیز اچھی لگے، جو مسئلہ، جو اسلام کی بات اچھی لگے، دل کو بھائے، وہ اختیار کر لو۔ جو اچھی نہ لگے اس کو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہے، یہ کسی انسان کی مرضی کا دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نازل کردہ دین ہے، جو کہ جبرائیل کے ذریعے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسلام جو ہے وہ دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، ایک قرآن ہے اور دوسرا حدیث ہے، سنت ہے۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ و خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور میرے خلفائے راشدین جو ہیں ان کی تعلیمات بھی، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان چار خلفائے راشدین کو راشدین کہا گیا ہے۔ خلفاء الراشدین المہدیین ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ مسلمانوں کے چار خلفاء راشدین ہیں، اور ان کی حکومت کو خیر القرون کہا گیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن پر عمل اور اللہ کے پیغمبر کی سنت پر عمل، اور وہ سنت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ ہمیں حدیث سے ملے گی۔ حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، حدیث پڑھنا پڑے گی، سبقاً پڑھنا پڑے گی، کسی عالم دین کے پاس جانا پڑے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ حدیث ہمیں بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر کی سنتیں کون کون سی۔ واش روم سے جانے سے لے کر حج عمرہ کرنے تک سارے کے سارے مسائل ہمیں حدیث سے ملیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہے میں تو صرف قرآن پر عمل کروں گا، وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے میں تو صرف حدیث پہ عمل کروں گا، پھر بھی ادھورا رہ جائے گا، نامکمل دین ہے اس کا۔ قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کی تشریح حدیث کرتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کے اندر نماز کا ذکر آیا، لیکن نماز کا طریقہ، نماز کی ادائیگی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی رکعات وہ نہیں ہے، وہ حدیث بتائے گی کہ فجر جو ہے کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، پہلے کون سی رکعتیں پڑھنی ہے، بعد میں کون سی رکعتیں ہیں، ظہر کی رکعات، عصر کی رکعات، مغرب اور عشاء کی رکعات، طریقہ کار جو ہے وہ حدیث سے پتہ چلے گا۔ نکاح کے مسائل حدیث بتائے گی، عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ جو ہے اس کا ہمیں حدیث سے پتہ چلے گا۔ تو عزیز طلباء، کہ جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ ترکت فیکم امرین، امرین کہتے ہیں دو حکم، دو چیزیں، لن تضلوا ما تمسکتما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور اس پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ جب تک قرآن اور حدیث پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے،
بھٹکو گے نہیں، ذلیل و خوار نہیں ہوگے، تمہارا مقام بڑھ جائے گا، عزت ملے گی، شان ملے گی، تمہارا وقار بلند ہوگا، دشمن جو ہے تم سے ڈرتا رہے گا، اور میلوں دور تمہارا رعب جو ہے ان پر پڑا رہے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے، جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا ویسے کر کے دکھا دیا، اور پھر جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو اللہ کی مدد جو تھی وہ شامل حال ہو جاتی تھی، اور اللہ مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ بدر میں 1000 فرشتوں کے نزول کا ذکر آتا ہے، 3000 فرشتوں کے نزول کا ذکر آتا ہے، حتیٰ کہ 5000 فرشتوں کا ذکر آتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی قطار اندر قطار۔ بدری صحابہ کا ایمان اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت آج بھی نازل ہو سکتی ہے۔ فلسطین کے اندر بچوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور ایک سارے اسلامی ممالک سوئے ہوئے ہیں، 52 اسلامی ممالک ہیں، اور ان کی فوج طاقتور ہے، اسلحہ ہے، جنگی آلات ہیں جدید قسم کے۔ پاکستان جو 6 ستمبر کو نمائش کرتا ہے، اگر وہ جنگی جہاز، وہ میزائل جو وہ دکھاتے ہیں، وہ دیکھ کے بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ چلیں گے تو کیا بنے گا؟ کس لیے ہیں؟ وہ صرف نمائش کے لیے رہ گئے ہیں؟ اسلامی ملک ہے، مدینہ کی ریاست مکہ کے بعد پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی، اور اس کا قیام ماہ رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور انشاءاللہ جب تک یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، پاکستان کا وجود قائم دائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرو ہر نماز کے بعد، اے اللہ اس پاکستان کو سلامت رکھ، یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور اس کے جو غلط عناصر ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ختم کر دے، اور پاکستان کا اسلحہ جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور جو جہاں جہاں مسلمان اذیت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کے لیے جو دشمن ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ آج فلسطین جو ہے بے آسرا ہوا پڑا ہے، اور میرا تو خیال ہے کہ بالکل وہ ختم ہو چکا ہے۔ باہر لوگ سڑکوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں ان کی قبریں جو ہیں بنائی جا رہی، بستی جو ہے فلسطین کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اسرائیل جو ہے ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، پوچھنے والا بڑی دور کی بات، کوئی مخالفت کا کوئی بیان بھی نہیں آتا ہے، فلسطین کی حمایت میں کوئی بیان نہیں آتا ہے۔ پاکستان میں اگر جلوس کو نکالا جاتا ہے، ان جلوس نکالنے والوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان اسلامی ملک اور یہ حکمران جو ہیں یہ غدار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلامی ذہن عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے دن دگنی رات کی ترقی کے لیے یہ تگ و دو کریں۔ مکہ جو ہے اس میں بیت اللہ ہے، اور مدینہ منورہ میں اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، اور وہ ہماری دل و جان ہے۔ مکہ ہمارا جسم ہے، اور مدینہ ہماری روح ہے، ہماری جان ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآن پر عمل کرنے سے ہمیں کامیابی ملے گی، اللہ کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔